جیم سے جیون، الف سے ابدی اور تے سے تیرا۔ یسوع مسیح اس کو کہہ رہے تھے اس ڈاکو کو کہ نیا جیون ابدی تیرا۔ آج ہم دیکھیں گے لوکا کی انجیل اس کا 23واں باب اور اس کی 43ویں آیت۔ لوکا کی انجیل 23واں باب اور 43ویں آیت میں یہ لکھا ہے، اس نے اس سے کہا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اس نے اس سے کہا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ ہم آج 4 سوالات پر غور کریں گے۔ پہلا سوال کہ یسوع مسیح کو 2 ڈاکوؤں کے درمیان میں کیوں مصلوب کیا گیا؟ کیوں یسوع مسیح کو 2 ڈاکوؤں کے درمیان میں مصلوب کیا گیا؟ دوسرا سوال، کیا ڈاکو بھی یسوع مسیح پر تانے مار رہے تھے؟ کیا وہ بھی یسوع مسیح کا مذاق اڑا رہے تھے، اس کو لان تان کر رہے تھے؟ تیسرا سوال کہ اس ایک ڈاکو نے نجات کیسے پائی؟ کیسے اس ایک ڈاکو نے نجات پائی؟ اور چوتھا اور آخری سوال جس پر ہم غور کریں گے وہ یہ ہے تو آج ہی میرے ساتھ سے کیا مطلب تھا؟ کہ یسوع مسیح کا کیا مطلب تھا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا؟ پہلے سوال کی طرف ہم بڑھتے ہیں کہ کیوں یسوع مسیح ڈاکوؤں کے درمیان میں مصلوب کیا گیا؟ یہ دوسرا کلمہ تھا جب یسوع مسیح نے کہا کہ تو آج میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ یسوع مسیح کے یہ لبوں سے تقریباً 9 اور 12 کے درمیان میں یہ دوسرا کلمہ یسوع مسیح نے کہا، اور یسوع مسیح نے کیوں کہا ڈاکوؤں کو کہ تو آج میرے ساتھ فردوس میں ہوگا؟ آئیں غور کریں گے۔ پہلے سوال کا جواب یسایہ 53 اس کی 12ویں آیت میں، آئیں میرے ساتھ نکالیں گے یسایہ 53 باب اور اس کی 12ویں آیت۔ کیوں یسوع مسیح ڈاکوؤں کے درمیان میں مصلوب کیا گیا؟ یسوع مسیح کی دنیا میں آنے سے 700 سال پہلے یسایہ نبی نے نبوت کی، اس نبوت کو پورا کرنے کے لیے یسوع مسیح ڈاکوؤں کے درمیان میں مصلوب ہوا۔ آج ہم اس نبوت کو پڑھیں گے۔ یسایہ 53 باب اس کی 12ویں آیت میں یہ لکھا ہے اس کا دوسرا حصہ، کیونکہ اس نے اپنی جان موت کے لیے اندھیر دی اور وہ خطا کاروں کے ساتھ شمار کیا گیا، تو بھی اس نے بہتوں کے گناہ اٹھا لیے اور خطا کاروں کی شفاعت کی۔ وہ کیوں مصلوب کیا گیا خطا کاروں کے درمیان؟ کیوں ڈاکوؤں کے درمیان میں مصلوب کیا گیا؟ تاکہ خدا کے کلام میں یسایہ نبی نے جو 700 سال پہلے نبوت کی کہ وہ خطا کاروں کے ساتھ شمار کیا گیا، اس لیے وہ ڈاکوؤں کے درمیان میں مصلوب کیا گیا تاکہ خدا کا کلام پورا ہو۔ وہ اس دنیا میں اپنے باپ کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے آیا تھا۔ جب تک کلام کا ایک شوشہ ایک نقطہ بھی رہ نہ جائے تب تک اس نے اپنی جان نہیں تھی دینی۔ اس نے صلیب پر بھی اپنے باپ کے کلام کو پورا کیا اور وہ نوشتہ پورا ہوا، وہ پیشن گوئی پوری ہوئی کہ وہ خطا کاروں کے ساتھ شمار کیا گیا۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ کیوں یسوع مسیح خطا کاروں کے ساتھ شمار کیا گیا۔ یسایہ 53 باب اس کی 3 آیت میں بھی یہی لکھا ہے، وہ آدمیوں میں حقیر و مردود، مرد غمناک اور رنج کا آشنا تھا۔ کہ وہ خطا کاروں میں حقیر و مردود، مرد غمناک اور رنج کا آشنا تھا۔ لوگ اس سے گویا روپوش تھے، اس کی تحقیر کی گئی اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی۔ وہ اس لیے گناہگاروں کے درمیان میں 2 ڈاکوؤں کے درمیان مصلوب کیا گیا تاکہ اس کے باپ کا کلام پورا ہو۔ آئیں ہم دوسرے سوال کی طرف بڑھیں گے کہ کیا وہ 2 ڈاکو بھی یسوع مسیح کو لان تان کر رہے تھے؟ جی بالکل، وہ ڈاکو بھی یسوع مسیح کو لان تان کر رہے تھے۔ متی کی انجیل اس کا 22واں باب، سبھی میرے ساتھ نکالیں گے متی کی انجیل اس کا 22واں باب اور اس کی 44ویں آیت۔ متی کی انجیل 22 باب اور 44 آیت میں یہ مرغوب ہے، اسی طرح ڈاکو بھی جو اس کے ساتھ مصلوب ہوئے تھے اس پر لان تان کر رہے تھے۔ اسی طرح ڈاکو بھی جو اس کے ساتھ مصلوب ہوئے تھے اس پر لان تان کر رہے تھے۔ کہ اتنا کافی نہ تھا کہ وہ دنیا میں آیا؟ کہ اتنا کافی نہ تھا کہ اس نے انسانی شکل اختیار کی؟ کہ اتنا کافی نہ تھا کہ وہ صلیب پر مصلوب ہو گیا؟ کہ اتنا کافی نہ تھا کہ اس نے دکھ اٹھائے؟ لیکن پھر بھی صلیب پر بھی اسے ان 2 ڈاکوؤں
ڈاکوؤں کے درمیان میں رہ کر بھی اس کا تمسکرہ بن رہا تھا، اسے اس کی عزت اور اس کی بے عزتی ہو رہی تھی۔ صلیب پر بھی یسوع مسیح کو لعن طعن کیا جا رہا تھا، اس نے ہر ایک دکھ ہر ایک ستم برداشت کیا، لیکن صلیب پر بھی اس کو لعن طعن کیا گیا۔ وہ دو ڈاکوؤں کے درمیان میں مصلوب ہو رہا تھا تو ڈاکو بھی اس کا تمسکر بنا رہے تھے، ڈاکو بھی اسے لعن طعن کر رہے تھے۔ تو دیکھیں، غور کریں کہ کیسے اچانک ایک ڈاکو خاموش ہو گیا، کیسے اس ڈاکو نے نجات پا لی، جبکہ دونوں ہی اسے لعن طعن کر رہے تھے۔ اس ایک نے کیسے نجات پائی؟ وہ ایک یسوع مسیح پر ایمان لے آیا، اس ایک نے جان لیا کہ یہ بادشاہ ہے، اس کی بادشاہی آئے گی۔ آئیں دیکھیں گے ہم کہ کس طرح اس ایک نے یسوع مسیح پر ایمان لایا۔ لوکا کی انجیل 23واں باب اور اس کی 39ویں آیت۔ سبھی نکالیں گے لوکا کی انجیل 23واں باب اور اس کی 39ویں آیت۔ پھر جو بدکار صلیب پر لٹکائے گئے تھے ان میں سے ایک اسے یوں تانا دینے لگا کہ کیا تو مسیح نہیں؟ تو اپنے آپ کو اور ہم کو بھی بچا، تو اپنے آپ کو اور ہم کو بچا۔ مگر دوسرے نے اسے جھڑک کر جواب دیا، کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا؟ کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا؟ یہ پہلا ثبوت تھا اس کی نجات کا کہ اس کی زندگی میں خدا کا خوف داخل ہو گیا تھا۔ نجات اس وقت ہی آتی ہے جب آپ ایمان لاتے ہیں، نجات آپ کو اس وقت ہی ملتی ہے جب خدا کا خوف آپ کی زندگی میں آ جاتا ہے اور آپ اپنی نگاہیں یسوع مسیح کی طرف لگا لیتے ہیں۔ اس کی نظریں کس کی طرف لگ گئی؟ یسوع مسیح کی طرف لگ گئی۔ اس نے اپنے ساتھی کو کہا، کیا تم خدا سے بھی نہیں ڈرتا؟ جب تک خدا کا خوف آپ کی زندگی میں داخل نہیں ہوگا تب تک آپ نجات نہیں پا سکتے۔ اس شخص کی زندگی میں خدا کا خوف، اس ڈاکو کی زندگی میں خدا کا خوف داخل ہو گیا۔ اس نے کیا کہا اپنے ساتھی کو کہ کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا؟ جب انسان گناہ کرتا جاتا ہے تو اسے خدا کا خوف بھول جاتا ہے، پھر وہ خدا سے نہیں ڈرتا، اسے سمجھ نہیں لگتی کہ وہ کیا کر رہا ہے، لیکن وہ گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے۔ لیکن جب خدا کا خوف اس کی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے پھر وہ نجات کے قریب پہنچ جاتا ہے، پھر وہ جان جاتا ہے کہ اب مجھے معافی مل جائے گی۔ اس نے کیا کیا؟ اپنے ساتھی کو کہا، کیا تو نہیں جانتا، کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا؟ یہ پہلا ثبوت تھا اس کی نجات کا کہ خدا کا خوف اس کی زندگی میں داخل ہو چکا تھا۔ دوسرا ثبوت اس کی نجات کا کیا ہے؟ دیکھیں آگے وہ کہتا ہے 41ویں آیت میں، اور ہماری سزا تو واجبی ہے، اور ہماری سزا تو واجبی ہے کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں، لیکن اس نے تو کوئی بے جا کام نہیں کیا۔ اب وہ یسوع مسیح اور خود کے درمیان میں موازنہ کر رہا ہے، کمپیریزن، کہ ہم تو گنہگار ہیں، ہمیں تو ہمارے گناہ کی سزا مل رہی ہے، ہم نے تو ساری عمر گناہ کیا، لیکن یہ شخص جو راست باز ہے وہ یسوع مسیح کی راست بازی کو دیکھ رہا ہے کہ یسوع مسیح کو راتوں میں عدالتوں میں لے جایا گیا جو کہ قانون کے خلاف تھا۔ راتوں کو عدالتیں یسوع مسیح کے لیے کھول دی گئی کہ یسوع مسیح کی موت کا فیصلہ کیا جائے، لیکن کوئی بھی عدالت، کوئی بھی جو بادشاہ تھا وہ آپ کے اور میرے یسوع مسیح کو الزام نہ ٹھہرا سکا، وہ بے الزام تھا۔ اس نے آپ کی اور میری خاطر صرف اور صرف کہ ہم نجات پا جائیں اس نے صلیب پر اپنی جان دی۔ وہ ڈاکو نے کیا کیا؟ اس نے موازنہ کیا کہ یہ تو راست باز ہے، ہم تو گنہگار ہیں، ہم نے تو اپنے گناہوں کی سزا پا رہے ہیں، لیکن اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ یہ دوسری وجہ تھی کہ اس کے اندر یسوع مسیح کی چاہت پیدا ہو گئی، یسوع مسیح کی طرف اس نے دیکھنا شروع کر دیا، اس نے موازنہ شروع کر دیا کہ یہ تو راست باز ہے، اس نے تو کوئی گناہ نہیں کیا۔ ساری دنیا، سارے بادشاہ، ساری عدالتیں اس کو لے گئی راتوں میں کہ اس کے اوپر ہم الزام لگا دیں، اس کو الزام دے کر مصلوب کریں، لیکن ہیرودیس نے بھی کہہ دیا کہ میں اس میں کوئی الزام نہیں پاتا۔ تو اس نے موازنہ کیا اس ڈاکو نے یسوع مسیح کے اور اپنے درمیان میں کہ اس نے تو کوئی گناہ بھی نہیں کیا، ہم تو گنہگار ہیں، ہم تو اپنے گناہوں کی سزا پا رہے ہیں۔ یہ دوسرا ثبوت تھا کہ اس نے کس طرح نجات پائی۔ آئیں تیسرا ثبوت دیکھتے ہیں کہ اس نے کس طرح نجات پائی۔ اس نے کہا 42 آیت میں، پھر اس نے کہا، اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یسوع کی کوئی بادشاہی آئے گی، یسوع مسیح کی
बादशाही आएगी। वो जब यीशु पर ईमान ले आया तो उसने जान लिया कि अभी थोड़ी देर पहले तो ये पहले कलमे में कह रहा था कि ऐ बाप इनको तू माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। उसने सोचा ये जो उसे मसलूब कर रहे हैं, जो उसे सलीब दे रहे हैं, ये तो उनके लिए माफी मांग रहा है, तो मुझे क्या माफी नहीं दे सकता। उसने कहा कि जब वो अपनी बादशाही में आया तो मुझे याद करना। उसने सोचा कि ये तो सबकी माफी करवा रहा है, जो उस पर मजाक उसका उड़ा रहे हैं, उसको ठट्ठों में उड़ा रहे हैं, उनकी भी इसने माफी करवा दी है, तो क्या मेरी माफी नहीं करवा सकता। उसने यीशु मसीह को कहा कि जब वो अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। अब यीशु मसीह का देखें रवैया आगे से। उसने कहा जब तू अपनी बादशाही में आए, लेकिन यीशु मसीह ने उसे क्या कहा, तू आज ही मेरे साथ। यीशु मसीह ने क्या कहा, तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। वो सोच रहा था कि यीशु की कोई बादशाही आएगी जब यीशु मुझे अपने साथ ले जाएगा। यीशु मसीह ने उसे क्या कहा, तू आज ही मेरे साथ। इसी तरह जब हम भी अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, जब हम भी अपनी निगाहें यीशु मसीह की तरफ लगा लेते हैं, जब हम भी यीशु मसीह को अपना शख्स निजात कबूल कर लेते हैं, तो वो क्या कहता है कि तू आज ही मेरे साथ, आज ही तेरी नजात है, आज ही तेरी भलाई है, आज ही तेरे लिए सरफराजी के दरवाजे खोल दिए हैं। लेकिन पहला काम क्या है कि हम यीशु की तरफ अपनी निगाहें लगाएं, हम यीशु को देखें। जब हम यीशु को देखना शुरू कर देते हैं तो फिर हम अपने गुनाहों को भूल जाते हैं, फिर हमें उसकी रास्तबाजी नजर आती है, हम फिर ये भूल जाते हैं कि हम कितने गुनहगार हैं। हमें फिर इसका अंदाजा होता है कि वो कितना रास्तबाज है, वो कितना बड़ा है। उसने क्या किया, यीशु मसीह को कहा कि जब तू अपनी बादशाही में है तो मुझे याद करना। लेकिन यीशु मसीह ने उसे कहा तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। और मेरे अजीजों, मैं आपको भी आज यही आके अपने पैगाम देना चाहता हूँ कि हम भी यीशु मसीह को अपनी जिंदगी सौंप दें, और उसी वक्त जो कुछ हम चाह रहे होते हैं खुदा कर देगा। जब हम उससे कहेंगे तो वो कहेगा आज ही ये चीज़ तेरे लिए है, आज ही जो कुछ हम मांगेंगे वो कहेगा आज ही अभी तेरे लिए है, क्योंकि यीशु मसीह ने उस राजा को क्या कहा, तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। आमीन।